تو آپ سب کی خدمت میں میری آداب اور تسلیم اور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام۔ تو محترم سامعین اور عزاداران سید مظلوم حسین علیہ السلام، آج کی یہ 16ویں محرم الحرام 1442 ہجری کی مجلس سے اور دوسرے عشرے کی دوسری مجلس سے ہمارے مولانا سید اسد علی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ میں تمام اراکین بزم اردو فاؤنڈیشن اور تمام سامعین اور تمام عزاداران کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے آ کر اس مجلس میں بی بی کے دل کو نہ صرف خوش کیا بلکہ ان کے زخموں کو مرہم بھی بخشا۔ اور یہ سعادت ہے ہماری کہ آج ہمیں صدقے میں بی بی کی جوتیوں سے لپٹے ہوئے خاک کے ذرات کے صدقے میں ایک اور موقع فراہم ہوا کہ ہم اپنے مولا کا ذکر کر سکیں۔ ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو میں بس بغیر کسی تاخیر کے ایک قطعے سے آغاز کر رہا ہوں آج کی مجلس کا۔ خوف ستم نسل امیہ نہیں کرتے، خوف ستم نسل امیہ نہیں کرتے، تبدیل یہ نصرت کا رویہ نہیں کرتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تبدیل یہ نصرت کا رویہ نہیں کرتے، ماشاءاللہ۔ بازار ہو، دربار ہو، زندہ ہو کہ گھر ہو، آنسو کسی عالم میں تقیہ نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہنے ڈاکٹر صاحب؟ محبت میں نوازش۔ اور میں مائک دے رہا ہوں ہمارے عبدالعزیز ناظم جناب توقیر مہدی صاحب کو کہ وہ مجلس کو آگے بڑھائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ایوری ون۔ السلام۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے ڈاکٹر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیمات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، حاضرین اور سامعین، آج محرم الحرام کے دوسرے عشرے کی دوسری مجلس سے آپ کا ہوسٹ سید توقیر مہدی زیدی اردو فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہے۔ آج کے ہماری مجلس کے جو بانیان ہیں جنہوں نے اسپانسر کیا ہے، اس میں جناب محترم مہدی رضا صاحب فرام ایل اے اور ڈاکٹر اقبال جعفری صاحب۔ میں تہہ دل سے ان تمام حضرات کا شکر گزار ہوں، اردو فاؤنڈیشن کی طرف سے بھی اور اپنی جانب سے بھی، کہ مولا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ان کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ میں آپ تمام حضرات سے پہلے کہ میں مقصد درخواست کروں مجلس میں کہ بھی ان کے جو مرحومین ہیں ان کے لیے مقصد ایک سورہ فاتحہ اور 3 عدد قل هو اللہ پڑھ کے ان کو مقصد ہدیہ کر دیں، ان کی بخشش کے لیے دعا کر لیں، پروردگار مرحومین کی توفیق عطا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درجات بلند کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں مجلس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے میں جناب فوزی قریشی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ حدیث قصہ کی تلاوت فرمائیں۔ جناب فوزی قریشی صاحب۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فآتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وعلى محمد وإذا بولدي الحسن قد أقبل قال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة
طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع والديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أعطيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بدعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بتفري الكساء فأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك رضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وذكرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ قال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويقول اللهم صل على محمد وآل محمد. قال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر في خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله حمه إلى آمين ولا مغموم إلا وكشف الله غمه إلى آمين
ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته إلى قيامه. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فاضوا وسعدوا في الدنيا والآخرة برب الكعبة. شکریہ جناب. یہ تھے ہمارے فوزی قریشی صاحب جو تلاوت کلام کر رہے تھے. مولا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اور جو جملہ ان کی پریشانیاں بیماریاں ہیں سب کو دور کرے پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں. میں 4 لائنیں جناب شہزادے علی اکبر کے حوالے سے پیش خدمت ہیں آپ حضرات کی. ایک اکبر کی شکل میں یار، ایک اکبر کی شکل میں یار، کتنے یوسف بنا دیے تو نے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے یوسف بنا دیے تو نے. شعر دیکھیے گا. ایک شبیر کی خوشی کے لیے ایک شبیر کی خوشی کے لیے 2 محمد بنا دیے. سبحان اللہ 2 محمد بنا دیے تو نے. ایک اکبر کی شکل میں یار. ایک 4 لائنیں اور مولا مشکل کشا کی اگر اجازت تو آپ بتاتی. بسم اللہ. ثنائے مرتضیٰ ہے اور میں ہوں، ثنائے مرتضیٰ ہے اور میں ہوں. جزاک اللہ. یہی ایک مشغلہ ہے اور میں ہوں. یہی ایک مشغلہ ہے اور میں ہوں. فرشتوں قبر میں آہستہ بولو، فرشتوں قبر میں آہستہ بولو، یہاں شیر خدا ہے. کیا یہاں شیر خدا ہے اور میں ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
ثنائے مرتضی ہے اور میں ہوں. محمد والے محمد. اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وآل علی محمد. ایک دعائے صحت کی اپیل ہے. ہمارے برادر جو کہ کافی عرصے سے علیل ہیں، برادر الطاف نقوی اور جان رضی صاحب، ان کے لیے دعائے صحت کے لیے اپیل ہے. پروردگار ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. ان کے لیے اللہم یجیب کا ورد کر کے ان کی صحت کے لیے دعا کی جائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پروردگار محمد وآل محمد. اس آیت دعا کے صدقے میں پروردگار تمام جو بیمار ہیں ہمارے اور ان حضرات کے علاوہ بھی تمام امت مسلمہ کے جتنے بھی ہمارے مومن مومنات بیمار ہیں ان کو پروردگار شفا کاملہ عطا فرمائے. آمین. اس کے بعد میں درخواست کروں گا جناب برادر عابد علی صاحب سے، برادر جناب عابد علی صاحب سے کہ سلام پیش کریں امام کی بارگاہ میں. برادر عابد علی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. مرزا سلامت علی دبیر صاحب کے سلام کے کچھ شعر آپ بسم کی اللہ. خدمت میں عرض. بسم اللہ. بارے دیگر نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد محمد وآل وآل محمد. محمد. صدقے اس دل پہ جو ہو حب علی سے سبحان اللہ. صدقے اس دل پہ جو ہو حب علی سے اس سے بہتر کوئی دنیا میں مکان اور بھی ہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اس سے بے شک. بہتر کوئی دنیا میں مکان اور بھی ہے. نام شبیر پہ بے ساختہ گریا ہونا سبحان اللہ. بعد کل میں کہ یہ ایمان کا نشان بھی ہے. اور بھی ہے. بعد کل میں کہ یہ ایمان کا نشان اور بھی ہے. فلک پیر تجھے شہ کی ضعیفی کی قسم
علی اکبر سا زمانے میں جوان اور بھی اور بھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ علی اکبر سا زمانے میں جوان اور بھی ہے برچھیاں مار کے اکبر کو ہائے پکارے آدھا شہ سے پوچھو کوئی فرزند جوان اور بھی ہے شہ سے پوچھو کوئی فرزند جوان اور بھی ہے اللہ لا کے شش ماہ کو ہاتھوں پہ پکارے نظر حق کے لیے یہ غنچہ دہاں اور بھی ہے نظر حق کے لیے یہ غنچہ دہاں اور بھی ہے صلوات اللہم صلی اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد جزاک اللہ جزاک اللہ عابد بھائی ماشاءاللہ سے اب مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے میں اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ آج خطابت کے لیے مولانا اسد علی عابدی صاحب انڈیا سہارنپور سے حاضر ہیں میں دعوت خطابت دوں گا جناب مولانا اسد علی عابدی صاحب کو کہ مجلس خطاب فرمائیں رحم اللہ من قرأ الفاتحہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام وبرکاتہ رحمۃ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا بالقاسم محمد
اللہ صلی اللہ اللهم محمد وعلى صل على محمد محمد وعلى وعلى محمد محمد وعجل فرجه. وعلى إترته الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. صلوات پڑھ دو. اللهم صل اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه. وعجل فرجه. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے اس بات کا کہ ہماری کل کی مجلس ارادہ اور عمل کے اوپر ڈیپینڈ تھی. محنت اور مزدوری اور فقیری، ان سبھی موضوعات جو ہمیشہ ہمارے سماج میں تشنا موضوعات ہیں ان کے اوپر ڈیپینڈ تھی. دیکھیں، ہمارے مجلس پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نئی فکر، نئی سوچ اور نئی چیزوں کو زیادہ بیان کریں بنسبت ان چیزوں کے جنہیں بہت پہلے سے بیان کیا جا رہا ہے. میں اپنی مجلس کے اندر ان چیزوں کا ذکر کرنا بہتر نہیں سمجھتا کہ جس سے ہماری قوم کو کوئی فائدہ نہ ہونے والا ہو. ہم نے 1400 سال سے اپنی مجالسوں کا اردو کے اندر عنوان یہ بنا لیا کہ ہم دوسرے لوگوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں. ہم اگر ایام ازا میں یہ 2.5 مہینہ خرچ کرتے ہیں اور پورے سال میں تیجا، چہلم، برسی یہ مجالس کرتے ہیں اور اپنا تمام تر فوکس دوسرے لوگوں کو کرٹیسائز کرنے میں لگا دیتے ہیں، تو ہمارا کتنا وقت دوسرے لوگوں کے لیے ضائع ہوتا ہے جبکہ وہ لوگ ہمیں سن بھی نہیں رہے ہوتے ہیں. واہ 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 واہ. ماشاء جو اللہ لوگ مولانا، ہمیں ماشاء کے اللہ، لیے سبحان آتے اللہ. ہیں ان کے متعلق بات نہیں کی جاتی، جو لوگ ہمیں سنتے نہیں ہیں ان کے متعلق ہم اپنا وقت برباد کرتے ہیں. لہٰذا ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم بجائے دوسروں کے اپنے لیے سوچیں، حسینیوں کے لیے سوچیں، علیوں کے لیے سوچیں، اور جو سماج سننے آیا ہے اس کے متعلق گفتگو کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے، سماج میں ایک اور تشنا پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ کیا اسلام کا تجارت کے بارے میں کیا نظریہ ہے، کیا تجارت کو اسلام اہمیت دیتا ہے، کیا تجارت کی ہماری زندگی میں کتنی اہمیت ہے اور اسلام نے اس کے اوپر کتنا فوکس کیا ہے. دیکھیں، قرآن مجید کی جس آیت کو میں نے تلاوت فرمایا اس میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان لانے والو تم اپنے مال کو باطل کر کے مت کھاؤ، حرام کر کے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارت عن تراض، سوائے اس کے کہ آپ کا مال تجارت کے ذریعے سے اخذ کیا گیا ہو. یعنی آپ جس رزق کو تناول فرما رہے ہیں وہ تجارت کے ذریعے ہونا چاہیے. اور تجارت کسے کہتے ہیں؟ کہ تجارت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب آپ اپنا کچھ خرچ کریں تو بدلے میں اس کے عوض میں آپ کچھ لیں. اب آپ یہ کہیں گے کہ تجارت ہر آدمی تو تاجر نہیں ہوتا، ہر آدمی تو تاجر نہیں ہوتا. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ملازم ہوتے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر ہوں، چاہے وہ پروفیسر ہوں، چاہے وہ انجینئر ہوں. یہ لوگ کسی چیز کو نہیں دیتے، نہیں، بلکہ اسلام نے یہ کہا ہے کہ ہمارے نزدیک تجارت کا جو دائرہ ہے وہ وائڈ ہے، وہ بہت پھیلا ہوا ہے. خداوند عالم نے قرآن مجید میں دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اے ایمان لانے والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں بتاؤں کہ جو تمہیں جہنم کے دردناک عذاب سے بچا لے گا. اور پھر آگے جو ہے ارشاد ہوتا ہے، خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنے نفس کا انفاق کرو
اور اپنے مال کا انفاق کرو تاکہ تمہاری آخرت سیف ہو جائے اور تمہاری دنیا بہتر ہو جائے. یعنی اسلام نے جو تجارت کا عنوان دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ فقط تجارت مال کے خرچ کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ اپنے نفس کا انفاق کرنے کا نام بھی ہے, اپنے وقت کے انفاق کرنے کا نام بھی ہے, اپنی روح کے اوپر کام کرنے کا نام بھی ہے. دو طرح کی ہوئی, ایک تجارت یہ ہوئی کہ انسان مال کے بدلے میں چیز کو لے لے, اور ایک تجارت یہ ہوئی کہ انسان 12 سال 14 سال 20 سال یونیورسٹی میں جاتا ہے, پڑھتا ہے, پھر ڈاکٹر بنتا ہے, انجینئر بنتا ہے, جب اپنے اندر کوالٹی کو مینٹین کر لیتا ہے پھر معاشرے سے اخذ کرتا ہے. تجارت وہ بھی ہوئی جو مال کے ذریعے ہوئی, اور تجارت وہ بھی ہوئی جو انسان کے نفس اور آئیڈیالوجی کے ذریعے سے ہوئی. صرف اتنا ہے کہ جب تجارت مال کے ذریعے ہوتی ہے تو میٹر تبدیل ہوتا ہے, جب تجارت ذہن کے ذریعے ہوتی ہے تو افکار تبدیل ہوتے ہیں. دنیاوی تجارت کے لیے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لم اذا باؤ واذا حدثوا لم يكذبوا, کہ سب سے بہترین اور طیب و طاہر تجارت وہ ہے کہ جب انسان اس تجارت کے اندر بولے تو اس کی بات کے اندر خیانت نہ پائی جاتی ہو, اس کے وعدے کے اندر خیانت نہ پائی جاتی ہو, جب وہ بیچے تو اپنی چیزوں کی حد سے زیادہ تعریف نہ کرے, جب وہ خریدے تو دوسرے کے مال کی مذمت نہ کرے. بہترین تاجر وہ ہے کہ جس کا تجارت کے اندر کردار صاف ہو, اس کی بات صاف ہونی چاہیے, اس کا عمل صاف ہونا چاہیے, اس کی چیز طیب و طاہر ہونی چاہیے. یہ کون فرما رہا ہے؟ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں. میں نے خداوند عالم کی 2 باتوں کو نقل کیا, امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بات کو نقل کیا. اب میں اسی کے سلسلے میں آپ کے ذہنوں کو اور قریب کر دوں شریعت سے, آپ کو اور ملا دوں الہیات سے, کہ الہیات میں کتنی اہمیت ہے تجارت کی. رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں التاجر الصدوق یحشر مع الشہداء والصدیقین والنبیین, کہ اگر انسان سچا تاجر ہو, اگر انسان سچا تاجر ہو تو یہ روز قیامت انبیاء کے ساتھ محشور ہوگا, شہداء کے ساتھ محشور ہوگا, صدیقین کے ساتھ محشور ہوگا. اور پھر امام معصوم ارشاد فرماتے ہیں التاجر الصدوق لا یحجب من ابواب الجنہ, اگر انسان اپنی تجارت کے اندر سچا ہے, اپنی بات کے اندر سچا ہے, اپنے عمل کے اندر سچا ہے, تو جنت کے دروازے اسے جنت سے نہیں روک پائیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب سمجھے کہ کس موڑ کے اوپر جو ہے اسلام جو ہے آپ سے تقاضا کر رہا ہے, آپ کی اولادوں سے تقاضا کر رہا ہے, آپ کی ملت سے تقاضا کر رہا ہے, آپ کی قوم سے تقاضا کر رہا ہے کہ تجارت کو سمجھو. اور پھر رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ خالق کائنات نے رزق کے 10 حصے کیے ہیں اور اس میں سے 9 حصے تجارت کے اندر ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 9 حصے تجارت کے اندر ہیں. اور پھر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن رِزْقُهُ فِي التِّجَارَةِ, کہ لوگوں کا رزق یا تو تجارت کے اندر ہے, وَفِي السَّيْفِ, یا انسان کا رزق تلوار کے اندر ہے. یعنی تلوار ایک کنایہ استعمال کیا ہے, یعنی انسان اگر فوج کے اندر ہو جائے, انسان اگر پولیس کے اندر ہو جائے, انسان اگر سی بی آئی کے اندر ہو جائے, انسان اگر سی آئی ڈی کے اندر ہو جائے, انسان اگر کسی بھی تلاش کے اندر یا ملک کے نظام یا سوشل سسٹم کے اندر ہو جائے, تو انسان کا رزق یا تجارت کے اندر ہے یا ایڈمنسٹریشن کے اندر ہے. یعنی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے, خالق کائنات نے انسان کے رزق کو 3 چیزوں کے اندر رکھا, یا تجارت کے اندر ہے, یا ایڈمنسٹریشن کے اندر ہے, اور تیسرا جو امام نے ارشاد فرمایا یا انسان کی زبان کے اندر ہے.
یعنی انسان جب بولتا ہے تو اس کے بولنے کے اوپر اس کا رزق ہوتا ہے. جیسے علماء گفتگو کرتے ہیں تو ان کا ایک ہدیہ ہوتا ہے, پروفیسر گفتگو کرتا ہے تو ان کا ایک ہدیہ ہوتا ہے, ڈاکٹر مریض کو کچھ نہیں دیتا, فقط کچھ لکھ کر دیتا ہے تو ہدیہ ہوتا ہے. لہٰذا اگر انسان کو اور امت مسلمہ کو اور مومن کو اپنے رزق کو تلاش کرنا ہو تو ان 3 چیزوں کے اندر کام کرے, یا تو تاجر بن جائے, یا جو ہے ایڈمنسٹریشن میں اسے جانا چاہیے, یا اسے زبان کے اوپر کام کرنا چاہیے. اپنے ذہن کو اتنا قوی کر لے کہ جب وہ بولے تو دنیا کے اندر بولے تو لوگ اس کے اوپر ہدیوں کی بہچار کر دیں, لوگ اس کے رزق کو اس کے سامنے پیش کرتے ہوئے نظر آ جائیں. اب اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہم اپنی اولادوں کے رزق کے لیے پریشان ہیں, ہم اپنی اولادوں کے رزق کے لیے کام کریں, ہم اپنی اولادوں کے رزق کو کس طرح سے فراہم کریں, تو امام کی اس حدیث کو پیش نظر رکھنا, یا انہیں تجارت کے اندر ڈال دو. اگر عمر گزر گئی تو تجارت کے اندر ڈال دو. اگر بچے چھوٹے ہیں تو ان کے لیے تیاری کرو کہ وہ ایڈمنسٹریشن میں کس طرح سے آئیں. اگر وہ ایڈمنسٹریشن کو لائک نہیں کرتے تو ان کے ذہن کے اندر اتنی کوالٹی بنا دو, ان کی زبان کے اندر اتنی کوالٹی پیدا کر دو, اتنی ایبیلٹی پیدا کر دو کہ وہ جب سماج کے اندر کل کو بڑے ہو کر کچھ بولیں تو ان کا رزق ان کے بولنے کے ساتھ ساتھ انہیں میسر ہوتا رہے. صلوات بڑے بڑے محمد و آل محمد. تجارت کے سلسلے میں جو عملی تجارت ہوتی ہے جس میں میٹر بدلا جاتا ہے, ایک دن جناب داؤد علیہ السلام کو یہ خواہش ہوئی, خداوند عالم سے خواہش کی کہ بار الہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جنت کے اندر میرا ہم نشین کون ہوگا, میرا پڑوسی کون ہوگا. تو جناب داؤد کو خداوند عالم نے وہی فرمائی, دیکھو جب شہر کے باہر تم جانا, جو پہلا انسان تمہیں نظر آئے صبح کو وہ تمہارا جنت کے اندر ہم نشین ہوگا. جناب داؤد جناب اسماعیل کو, اپنے بیٹے جناب اسماعیل کو لے کر چلے. جب دونوں نبی چلے تو شہر کے باہر جیسے ہی نکلے, شہر کے دروازے سے جیسے ہی باہر نکلے, دیکھا کہ ایک انسان ہے جو ادھیڑ عمر میں ہے, لکڑیوں کو توڑ رہا ہے, لکڑیوں کا گٹھر اس نے جمع کیا ہوا ہے. اس گٹھر کو جب اس نے جمع کر لیا, جناب داؤد اور اسماعیل باریکی کے ساتھ دیکھتے رہے کہ اس کے عمل کی کیفیت کیا ہے. اس نے جب گٹھر کو جمع کر لیا تو سڑک کے کنارے آ کر کھڑے ہو کر اسے بیچنے لگا. جب اس نے بیچ دیا تو جناب داؤد اور جناب اسماعیل اس کے قریب پہنچے, کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ ہم آج تمہارے یہاں مہمان ہو جائیں, کیا ہم آج آپ کے یہاں مہمان ہو سکتے ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ مہمان حبیب خدا ہوتا ہے, اللہ کا دوست ہوتا ہے, میں کیوں نہ چاہوں گا کہ آپ میرے مہمان نہ ہو. لہذا جناب داؤد اور اسماعیل کو لے کر اپنے گھر پر پہنچ گیا. اس شخص نے تھوڑا سا آٹا گوندھا اور روٹیاں بنا لی. جب روٹیاں تناول کرنے لگا, جب کھانا تناول کرنے لگا تو ہر لقمے سے پہلے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور جیسے ہی لقمے کو تناول کر لیتا ہے تو فوراً کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین. پہلے کہتا ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے جو رحیم ہے, اور جب تناول کر لیتا ہے تو کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اس عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا. جب اس نے کھانا تناول فرما لیا پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ خالق کائنات میں تیرا کس طرح سے شکر ادا کروں, میں تیرا کیا ان نعمتوں کے اوپر شکر کروں کہ تو نے ہماری بقا کے لیے درختوں کو اگایا, ان درختوں کو اپنے چاند اور سورج اور زمین اور آفتاب و مہتاب کے ذریعے ہمارے لیے سینچا. جب وہ درخت بڑا ہو گیا تو تو نے ہمارے لیے سکھایا, اور پھر مجھے اتنی طاقت دی کہ میں اس کے ڈنڈیوں کو توڑ کر میں نے اسے جمع کر لیا. بار الہ یہ تمام نعمتیں تو نے مجھے دی, پھر میں نے اس تیری دی ہوئی نعمت کو بیچ دیا, اس نعمت کے بدلے میں نے کچھ گیہوں اور آٹا خریدا. بار الہ اس گیہوں اور آٹے کو بھی تو نے ہی خلق کیا تھا, اس پیڑ کو بھی تو نے ہی خلق کیا تھا. بار الہ میں تیرا کس طرح سے شکریہ ادا کر سکتا ہوں, کیا میں تیری فضاؤں کا کس طرح سے شکریہ ادا کروں, میں تیری ہواؤں کا کس طرح سے شکریہ ادا کروں, میں تیری زمین کی دی ہوئی نعمت کا کس طرح سے شکریہ ادا کروں. بار الہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں تیرے شکر کو ادا کر سکوں. اور اس کے بعد گریہ کرنے لگا. جناب داؤد نے اپنے بیٹے اسماعیل کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو اس کا یہ شکر اور حمد اسے کس مرحلے پر لے آیا کہ یہ جنت میں ہمارا ہم نشین ہوگا. یعنی ان انبیاء سمجھانا یہ چاہ رہے تھے اگر تمہاری تجارت
जिक्र और शुक्र के साथ हो तो तुम अंबिया के साथ मशहूर हो सकते हो। सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम अली अलैहिस्सलाम घर के अंदर बैठे हुए थे, एक फकीर आया। फकीर आने के बाद कहने लगा कि ए अली, कुछ है जो हमें मयस्सर हो सके, जो हमें मयस्सर हो सके। घर के अंदर 6 दिनार रखे हुए थे। इमाम हसन ने कहा कि ए बाबा जान, फकत 6 दिनार घर के अंदर मौजूद है, अगर इन्हें दे दिया तो शाम के लिए कुछ नहीं है। इमाम अली ने कहा वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो खुदावंद आलम की जात पर भरोसा करता है वो उसकी जात उसके लिए काफी होती है। लिहाजा इमाम अली अलैहिस्सलाम ने वो 6 दिनार उस फकीर को दे दिए। इतने में कोई शख्स आया और उसने आने के बाद कहा कि ए अली, मैं ये ऊंट मेरे पास है, खरीदना चाहोगे? खरीदना चाहोगे? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं खरीद तो लूंगा, लेकिन मेरे पास आज पैसे देने के लिए मौजूद नहीं है। उसने कहा कि देखो अली, अगर तुम खरीदना चाहते हो तो पैसे चाहे मुझे 1 हफ्ते में दे देना। इमाम अली ने उसका सौदा किया, 140 दिनार के अंदर उस ऊंट को खरीद लिया। ऊंट को दरवाजे के बाहर दिया गया, ऊंट को दरवाजे के बाहर बांध दिया गया। इतने में कुछ ही देर बाद एक इंसान, एक मुश्तरी आया, आकर कहने लगा अली ये ऊंट किसका है? कहा कि मेरा है। कहा बेचना चाहोगे? बेचना चाहोगे? अली ने कहा क्यों नहीं बेचना चाहूंगा। अब उसने कहा कीमत बताइए। इमाम अली ने कीमत बताई। इमाम अली ने उसे 200 दिनार के अंदर जो है वो बेच दिया। 200 दिनार में से 160 140 खुद रखे, 140 उस इंसान को दे दिए जिसका ऊंट था, और 60 दिनार खुद अपने पास रख लिए। फिर इमाम हसन को बुलाया और मुतवज्जे किया, ए हसन, ये ऊंट कितने का खरीदा था? कहा कि 140 दिनार का खरीदा था। बेचा कितने में है? कहा कि 200 दिनार में है। तो तुमने इन्फाक खुदा की राह में कितना किया था? कहा कि 6 दिनार। उस खालिक के कायनात ने तुम्हें अता कितना किया है? 60 दिनार। इसीलिए तो कुरान मजीद ने कहा मन जा बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा, अगर तुम हमारी राह में 1 नेकी करोगे तो हम तुम्हें 10 नेकियों से नवाजेंगे। आप ये देखें कि इसी तिजारत के लिए जनाबे खदीजा जो मलिकतुल अरब कहलाया करती थी, मलिकतुल अरब, अरब की शहजादी, अरब की सबसे बड़ी बिजनेसमैन, अरब की बिल गेट, यानी मालदारी के अंदर उनके हम पल्ला कोई नहीं था। लोग कहते हैं कि जनाबे खदीजा जो है बेवा थी, जनाबे खदीजा फला थी, लेकिन रसूल की जिंदगी के अंदर उनकी अहमियत को देखिए, रसूल की निगाह में उनके विकार को देखिए, तौहीद की निगाह के अंदर उनके विकार को देखिए कि जनाबे खदीजा की क्या मंजिलत थी, जनाबे खदीजा का क्या विकार था, और जनाबे खदीजा की कितनी अहमियत थी। जनाबे खदीजा मलिकतुल अरब थी, और आपका बिजनेस जो है, सबसे बड़ा बिजनेस जो है अरब के अंदर जो है वो हुआ करता था। जनाबे खदीजा वो वाहिद उम्मुल बनीन थी कि जिनकी जिंदगी के अंदर रसूल के यहाँ घर के अंदर कोई दूसरी जोजा ना आई, और रसूल ने और लोगों ने जनाबे खदीजा की मंजिलत को कम करने के लिए क्या कहा? लोगों ने जनाबे खदीजा की मंजिलत को कम करने के लिए कहा कि खदीजा एक बेवा थी, और दूसरी जो बीवी थी वो जो है कुंवारी थी, वो जो है कम उम्र थी, लिहाजा उनकी फजीलत ज्यादा है जनाबे खदीजा से। लेकिन आप लोग साहिब शऊर है, साहिब इल्म फिरासत हैं, साहिब दर को इदराक है। मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या रसूल की बीवी होना कमाल है? कमाल ये नहीं है कि रसूल की बीवी बन गई, बल्कि आप ये देखें कि आपको रसूल किस हालत में मिला। जितनी बीवियां मिली उनमें जनाबे खदीजा की फजीलत ये थी कि जनाबे खदीजा को रसूल कुंवारा मिला। कमाल
کہ بیوی کنواری آ گئی. کنواری تو بہت سی آ سکتی تھی, لیکن جناب خدیجہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ تھی کہ آپ کو جو رسول ملا وہ کنوارا رسول ملا, اور آپ کوئی دوسری بیوی نہیں آئی, کوئی دوسری بیوی نہیں آئی. اور آپ یہ دیکھیں جناب خدیجہ کے سلسلے میں صلوات پڑھے پر محمد والے محمد, اللہم صلی علی محمد. ازواج رسول کے گھر کے اندر آئیں, ان کے وارث ان کو ان کی ڈولیاں رسول کے دروازے کے اوپر چھوڑ کر گئے. یعنی احترام محمد میں ان کے وارثوں نے اپنی بیٹیوں کو رسول کے گھر کے اندر چھوڑا, لیکن ایک فاطمہ زہرا کی ماں جناب خدیجہ تک و تنہا تھی کہ جن کے لیے جناب محمد مصطفیٰ دلہا بن کر گئے اور ڈولی لے یہ صرف اور صرف جناب خدیجہ کا تھا. وہ ان کا احترام تھا رسالت کی نگاہ میں, توحید کی نگاہ میں. آپ یہ دیکھیں کہ جب یہی جناب خدیجہ جب رسول سے شادی نہیں ہوئی تھی, ایک مرتبہ جناب ابو طالب کے پاس آئیں, آنے کے بعد کہنے لگی اے ابو طالب آپ سردار قریش ہو, آپ مکہ کے سردار ہو, اور سردار ہونے کے ناطے یہ ہے کہ یہ عرب کے لچے لپنگے اور گنڈے لوگ جب میرا قافلہ تجارت کے اوپر شام اور دوسرے ملکوں میں جاتا ہے تو یہ لوگ میرے قافلے کو لوٹ لیتے ہیں. آپ یہاں کے سردار ہیں, آپ یہاں کے سرپنچ ہیں, لہٰذا میرے مال کی حفاظت جو ہے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. اے ابو طالب میری حفاظت کا انتظام کیجیے. جناب ابو طالب نے تمام عرب کو بلا لیا, تمام کو دعوت دے دی. جب دعوت کے اندر تمام لوگ موجود ہیں, تمام سے جناب ابو طالب نے کہا کہ اے لوگوں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں جناب خدیجہ کا پارٹنر بنا دوں؟ دیکھیں سوچ کے اوپر جو ہے میرا موضوع ہے تجارت, اسی کے اوپر میں فوکس کروں گا. آپ یہ دیکھیں جناب ابو طالب نے کہا کہ اے عرب کیا تم خدیجہ کا پارٹنر بننا چاہو گے؟ اگر ایک عام انسان ٹھیلی والے کو یہ کہہ دیا جائے کہ تم بل گیٹس کا پارٹنر بنو گے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ کون یہ چاہے گا کہ میں اس کا پارٹنر نہ بنوں؟ لہٰذا سب نے کہا کہ ابو طالب کس طرح سے بن سکتے ہیں؟ کہا کہ جس کے پاس جو موجود ہے وہ لے آؤ, ہم قافلے کو شام کے اندر یا دوسرے ملکوں کے اندر بھیجیں گے, جو تمہارا پروفٹ بنے گا وہ ہم تم کو دے دیں گے. اگر تمہارے پاس ایک اونٹ تم ہمیں دو گے تو پلٹ کر ہم تمہیں 2 اونٹ دیں گے. اگر ایک بکری تم لے کر آؤ گے 2 بکریاں ہم تمہیں دیں گے. ایک چیز اگر تم ہمیں دو گے ہم تمہیں اس کا 2 بنا کر دیں گے. یعنی ایک آئیڈیالوجی سب سے پہلے جو یہ تھی کہ اپنا زیادہ سرمایہ نہ لگا کر اور سرمایہ کسب کر لینا, یہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے دی. جناب ابو طالب نے کہا کہ جو تمہارے پاس ہو, تمہارے پاس غلام اور اونٹ ہیں, غلام اور اونٹ کو بھیج دو, ہم اپنا مال لا دیں گے, جب وہاں پر فروخت کر دیں گے, اس کے بعد جب سرمایہ حاصل ہوگا تو ہم تمہیں 2 اونٹ دیں گے, تم 1 بکری دو گے تو ہم تمہیں 2 بکریاں دیں گے. جناب ابو طالب نے اپنی ذکاوت سے کیا کیا؟ جو لوگ جناب خدیجہ کا مال لوٹا کرتے تھے, آپ کے تجارت کے اوپر اٹیک کیا کرتے تھے, جو لوگ چور ڈاکو اور لٹیرے تھے, انہیں یہ کہہ دیا کہ تم جناب خدیجہ کے پارٹنر بن جاؤ. جب سب نے اپنی رضایت شامل حال کر دی تو حال یہ ہوا, کوئی اپنا اونٹ لے کر آیا ہے, کوئی غلام لے کر آیا ہے. جناب خدیجہ نے اپنے مال کو لوڈ کر دیا. جب شام کے اندر یہ قافلہ پہنچا اور قافلہ پلٹ کر آیا تو جناب خدیجہ کا کہنا یہ تھا کہ 50,000 دینار سونے کے سکے, 50,000 دینار سونے کے سکے اس قافلے نے ایکسٹرا کمائی کی. ایکسٹرا کمائی کی, جب 50,000 سکے ایکسٹرا کمائی کی اور یہ مال جو ہے جناب خدیجہ کے پاس آیا تو جناب خدیجہ اس مال کو لے کر جناب ابو طالب کے پاس پہنچی. اے ابو طالب میرا جو مال تھا میں نے اس کی قیمت اخذ کر لی, میرا جو خرچہ تھا وہ میں نے نکال لیا, یہ 50,000 دینار ایکسٹرا کمائی ہے, یہ میں آپ کے لیے لائی ہوں. جناب ابو طالب نے کہا کہ میں اپنے کیے ہوئے احسان کی کبھی قیمت نہیں لیتا. جناب ابو طالب کی دیانتداری دیکھیے, جناب خدیجہ سے کہا کہ میں اپنے کیے ہوئے احسان کی کبھی قیمت نہیں لیتا, کبھی قیمت نہیں لیتا. جناب خدیجہ کو
بھی یہ بات جو ہے ناگوار گزری. جناب خدیجہ نے کہا کہ میں کسی کی محنت کبھی اپنے پاس نہیں رکھتی، لہٰذا تمہیں اپنی محنت اور اجرت لینی پڑے گی. جب جناب ابو طالب لینے کو تیار نہیں ہے اور جناب خدیجہ اٹھانے کو تیار نہیں ہے، جناب خدیجہ نے کہا میں اس پیسے کو اٹھا کر ہمیشہ کے لیے شرمندگی نہیں خریدنا چاہتی، میں کسی کے احسان کے تلے نہیں دبنا چاہتی. خدیجہ کہہ رہی ہے میں نہیں لوں گی، میں دینا چاہتی ہوں. ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ میں اس پیسے کو نہیں اٹھاؤں گا. تو ایک مرتبہ جناب خدیجہ نے کہا کیا کوئی دوسرا حل ہے اس بات کا؟ تو جناب ابو طالب نے کہا کہ ہاں ایک حل ہے کہ میرا بھتیجا یتیم ہے، وہ جوان ہو گیا ہے، میرا بھتیجا محمد یتیم ہے، وہ جوان ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے پیروں کے اوپر کھڑا ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے پیروں کے اوپر کھڑا ہو جائے. اگر ممکن ہو تو تم اپنی تجارت میں محمد کو شامل کر لو، محمد کو شامل کر لو. جناب خدیجہ نے کہا ایک ہفتے بعد دوسرا قافلہ شام کے لیے جائے گا، آپ محمد کو بھیج دینا، محمد کو بھیج دینا. اسی کی سرپرستی میں وہ قافلہ شام کے لیے نکلے گا. اب جناب محمد مصطفیٰ کو لے کر جناب ابو طالب چلے. جیسے ہی ایک ہفتہ ہوا، جناب ابو طالب جناب محمد کا ہاتھ پکڑ کر جناب خدیجہ کے دروازے کے اوپر پہنچے، دروازے کے اوپر دق الباب کیا. جناب خدیجہ کے غلام نکلے، انہوں نے جا کر خدیجہ کو خبر دی کہ محمد آئے ہیں. جناب خدیجہ نے پردے کے پیچھے سے دیکھا کہ ابو طالب کے ساتھ ایک فرد ہے جسے میں ہمیشہ خواب کے اندر دیکھا کرتی تھی، اور ملک مجھے خبر دیا کرتے تھے کہ یہی تمہارا سید و سردار ہوگا، یہی تمہارا والی و سرپرست ہوگا. جناب خدیجہ نے جیسے ہی پہلی نگاہ جناب محمد مصطفیٰ کے اوپر پڑی تو مبہوت ہو گئی، حیران ہو گئی، ششدر ہو گئی. فوراً عزت و احترام کے ساتھ جو ہے بٹھایا، لیکن کسی سے کچھ نہ کہا. جناب خدیجہ نے اپنے قافلے کو تیار کیا، قافلے کو جب تیار کیا شام کے لیے روانہ کر دیا، لیکن اپنے غلام کو کہا کہ اے غلام، اپنے غلام میسرہ کو کہا کہ اے میسرہ، اونٹوں کا کھولنا اور باندھنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، مال کا لادنا اور اتارنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، قافلے کو چلانا اور روکنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، خادموں کو کھانا کھلانا یا انہیں پانی پلانا یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. میں تمہیں ایک اسپیشل ٹاسک کے لیے جو ہے بھیج رہی ہوں، اور وہ اسپیشل ٹاسک یہ ہے کہ یہ جو محمد تمہارے ساتھ جا رہے ہیں، تم دیکھنا اس کی عادت و رفتار کیسی ہے، اس کا گفتار کیسی ہے، اس کا کردار کیسی ہے، یہ بیٹھتا ہے تو کس طرح سے بیٹھتا ہے، یہ چلتا ہے تو کس طرح سے چلتا ہے، یہ لوگوں سے ڈیل کرتا ہے تو کس طرح سے کرتا ہے، یہ لوگوں سے ملتا ہے تو کس طرح سے ہے، اس کا کردار کیا ہے، اس کی سیرت کیا ہے، اس کی سنت کیا ہے. مجھے ایک لمحے کے لیے بھی محمد سے الگ نہ ہونا، بلکہ بادل کی طرح اس کے اوپر سایہ کنا رہنا، اور پھر جو تم اس سفر کے اندر دیکھو آ کر مجھے نقل کر دینا. ایک مرتبہ جب یہ قافلہ چلا اور قافلہ پلٹا تو جناب خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو بلایا، اور میسرہ کو بلانے کے بعد کہنے لگی، جناب خدیجہ نے کہا اے میسرہ، تو نے کیا دیکھا محمد کے اندر، تو نے کیا برائی دیکھی محمد کے اندر؟ عزیزو، جب رشتہ کسی کا کہیں پر جوڑا جاتا ہے تو انسان خوبیوں سے پہلے اس کی برائیوں کی تلاش کرتا ہے. جیسے ہی میسرہ پلٹا تو ایک مرتبہ خدیجہ نے کہا میسرہ، تو نے محمد کے اندر کون سی برائیاں دیکھی؟ تو ایک مرتبہ میسرہ نے کہا محمد خلق کے اندر کریم ہے، یعنی محمد خلقت کے لحاظ سے کریم ہے، اس کی ذات کے اندر رحم و کرم پایا جاتا ہے. محمد اخلاق کا عظیم ہے. دنیا کے اندر کوئی میں نے ایسا انسان نہیں دیکھا کہ جس کا اخلاق اتنا عظیم ہو. پہلے دوسروں کو کھلاتا ہے، پھر بعد میں جو ہے خود کھاتا ہے. پہلے غلاموں کو کھلاتا تھا، پھر بعد میں خود کھاتا تھا. پہلے مزدوروں کو کھلاتا تھا، پھر بعد میں خود کھاتا تھا. محمد چلتے تھے، اگر کوئی پتھر پیروں سے ٹکرا گیا تو پتھر عقیق یمنی ہو جایا کرتا تھا. میں نے دیکھا جیسے کے اندر چلتا تھا تو بادل اس کے سر کے اوپر سایہ کنا ہوتے تھے. ہم جب قافلوں کے اندر جایا کرتے تھے تو آفتاب کی تمازت، وقت کے تھپیڑے اور سفر کی تھکان پسینے سے پسینہ آلود کر دیتی تھی، جس سے کپڑوں کے اندر اور
जिस्म के अंदर बदबू हो जाया करती थी, जिस्म मुताफिन हो जाया करते थे, लेकिन ये मेरा पहला सफर है जिसमें मोहम्मद हमारे साथ थे, जब हमारे जिस्म जो है मुताफिन हुआ करते थे। पिछले सफरों के अंदर तो हम जो है खुशबू का इस्तेमाल किया करते थे, हम मुश्क अंबर का और कस्तूरी का इस्तेमाल किया करते थे, हम इत्र का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन मेरी जिंदगी का ये पहला सफर है जिसमें मोहम्मद साथ थे। मोहम्मद जिधर से गुजरते थे वो गली बा खुशबू हो जाया करती थी, से गुजर गया मुअत्तर हो जाया करता था। हमें कभी जमाने के अंदर इस सफर के अंदर कभी खुशबू की जरूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि मोहम्मद हमारे साथ थे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, हैदरी, या अली, क्योंकि मोहम्मद हमारे साथ थे। ए खदीजा, फकत इतना जान लो कि दुनिया में सबसे लड़ाकू कौम अरब होती है, और अरब के अंदर सबसे शरीफ इंसान बनी हाशिम हुआ करते हैं, और बनी हाशिम के अंदर भी अब्दुल मुत्तलिब सबसे शरीफ थे। अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में अब्दुल्ला सबसे ज्यादा हसीन थे, और अब्दुल्ला के एक लोते बेटे हैं मोहम्मद। मैंने मोहम्मद के अंदर वो चीजें देखी जो दुनिया की किसी मखलूक के अंदर ना देखी। जब एक मर्तबा मैसरा ने तमाम तर वो लंबी तुलानी फहरिस्त आपके फजाइल और कमाल और आपके मौजज़ात की शुमार की, तो जनाबे खदीजा ने कहा, ए मैसर, अब मैं तुम्हें एक काम सौंपती हूँ, जाओ, ये 20 ऊंट सोने के हैं, ये मैंने तुमको दिए, ये 80 ऊंट चांदी के हैं, ये मैंने तुमको दिए, यमन के अंदर फला जमीन वो मैं आपको हदिया करती हूँ, लेकिन बदले में मैसरा तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कहा कि खदीजा बताइए कौन सा काम है? कहा कि मेरा रिश्ता मोहम्मद के घर पर लेकर जाओ। मेरा रिश्ता, खदीजा का रिश्ता मोहम्मद के घर के ऊपर लेकर जाओ। गुलाम था, छेता गुलाम था। एक मर्तबा खदीजा से कहा, ए खदीजा, जो तुम मुझे दे रही हो इस काम के मुकाबले वो उजरत बहुत छोटी है। जनाबे खदीजा ने कहा, अपना मुंह खोलो, खदीजा उजरत देने के लिए तैयार है। एक मर्तबा मैसरा ने कहा, मैं आखिरत को देखकर आया हूं, मैंने फकत तुम्हें मोहम्मद के हालात को सुनाया, मैंने फकत मोहम्मद के हालात को तुम्हें सुनाया, तो तुम रिश्ता भेजने के लिए आमादा हो गई, और मैं तो खुद मोहम्मद के एजाज और करामात को देख कर आ रहा हूँ। फिर मेरी कीमत भी इससे अलग होनी चाहिए। खदीजा ने कहा कि क्या कीमत चाहिए? कहा कि कल को जन्नत में जब तक दाखिल नहीं होगी जब तक के मैसरा दाखिल ना हो जाए। ए खदीजा, वादा करो कि तुम जन्नत के अंदर जब तक दाखिल नहीं होगी जब तक के मैसरा दाखिल ना हो जाए। खदीजा ने वादा लिया। अब जनाबे मैसरा अबू तालिब के दरवाजे के ऊपर पहुंचे। आपको मालूम है रसूल की खासियत क्या है? कुरान ने क्या कहा? वमा यंतकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु युहा। हमारा नबी तो कलाम ही नहीं करता जब तक कि उसके ऊपर वही ना आ जाए। जब इंसान हज के ऊपर जाता है और संग्रेजे मारता है तो देखें कुरान ने क्या कहा, वमा रमैता इस रमैता वलकिन अल्लाह रमा। ये ए रसूल, ये संग्रेजे तुमने नहीं मारे, हमने मारे हैं। यानी रसूल के लिए क्या कहा गया? वमा यंतकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु युहा। हमारा नबी कलाम ही नहीं करता जब तक के उसके ऊपर वही नाजिल हो जाए। ये जो संग्रेजे रसूल तुमने मारे, ये संग्रेजे तुमने नहीं मारे बल्कि हमने मारे। इन्नमा युबायउना ये जो लोग बैत कर रहे हैं आपके हाथ के ऊपर, ये आपके हाथ के ऊपर बैत नहीं कर रहे हैं बल्कि हमारे हाथ के ऊपर बैत कर रहे हैं। जिस रसूल के कौल को खुदावंद आलम अपना कौल कह रहा हो, जिस रसूल के अमल को खुदावंद आलम अपना अमल कह रहा हो, तो आप ये देखिए अब उस रसूल के दरवाजे के ऊपर मैसरा जा रहे हैं। अब मैसरा जैसे ही रसूल के दरवाजे पर पहुंचे, रसूल से कहने लगे, ए मोहम्मद, तुम्हारे लिए एक पैगाम है खदीजा का, तुम्हारे लिए एक पैगाम है खदीजा का। कहने जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा कि देखो, मैं इस मामले में कुछ नहीं बोल सकता, मेरे बुजुर्ग जनाब अबू तालिब मौजूद हैं। तो अब ये मोहम्मद रजायत नहीं मांग रहे हैं,
ابو طالب کی رضایت محمد نہیں مانگ رہے ہیں، کیونکہ محمد تو کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ وحی نہ نازل ہو جائے۔ محمد کی زبان کا بھی وہ خالق کائنات ذمہ دار ہے، محمد کے عمل کا بھی وہ ذمہ دار ہے۔ تو اب محمد اجازت نہیں مانگ رہے ہیں، بلکہ خدا مرضی ابو طالب جاننا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، نعرہ حیدری۔ یہی تو وجہ تھی کہ اتنا اونچا تھا کہ قرآن مجید نے کہا الم یجد کا یتیمن فآوا، اے محمد ہم نے تم کو کیا یتیم نہیں پایا تھا، اور جب ہم نے تمہیں یتیم پایا تو اپنی پناہ دی۔ تو پناہ کس نے دی؟ ابو طالب نے۔ محمد کو پناہ کس نے دی؟ محمد کو پرورش کس نے دی؟ محمد کی یتیمے میں خیال کس نے رکھا؟ ابو طالب نے۔ لیکن قرآن نے کیا کہا؟ الم یجد کا یتیمن فآوا، ہم نے تمہیں یتیم پایا تو ہم نے تمہیں پناہ دی۔ یعنی ابو طالب کی پناہ کو خالق کائنات نے اپنی پناہ قرار دیا، اپنی پناہ قرار دیا۔ اب وہی میسرہ جب پہنچا تو محمد نے کہا کہ ابو طالب سے پوچھو، یعنی ابو طالب کے ایمان کی پہچان کروا رہے ہیں محمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، صلوات بڑے پر محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری۔ دنیا کے اندر ہر عورت کے اندر خداوند عالم نے شرم کو پیدا کیا ہے، حیا کو پیدا کیا ہے، عفت و پاک دامنی کو پیدا کیا ہے۔ ہر عورت اور ہر بچی دنیا کے اندر، اس کے اندر شرم اور حیا نیچر کے اندر ودیت ہوتی ہے۔ کوئی بچی دنیا کی یہ نہیں چاہتی کہ میں کسی دوسرے کے دروازے کے اوپر جا کر سوال کروں، لیکن جناب خدیجہ کے دیکھے ہوئے خواب، دیکھی ہوئی بشارتیں، دیکھے ہوئے کردار اور دیکھی ہوئی خبروں سے جناب خدیجہ نے اپنے نفس کو مار لیا، اپنی خواہشات کو مار لیا، اور خود اپنا پیغام جو ہے محمد مصطفیٰ کے دروازے کے اوپر بھیج دیا۔ لیکن خالق کائنات کا اس تاجرہ کا یہ کردار اتنا پسند آیا، اس تاجرہ کا یہ کردار اتنا پسند آیا، اے خدیجہ آج تم نے پہل کی ہے تو ہم اس تمہاری پہل کو اپنی امت کے لیے سنت بنا دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نکاح کے اندر لڑکی اجازت دے گی، پھر لڑکا کی اجازت کی ویلیو ہوگی۔ اگر لڑکی نے اجازت دے دی تو نکاح ہو جائے گا، اور اگر لڑکی نے اجازت نہ دی تو بل گریٹ کیوں نہ بیٹھا ہوا ہو اسے بھی واپس جانا ہوگا۔ یہ جو آج نکاح کے اندر یہ جو لڑکی کی اجازت پہلے لی جاتی ہے، یہ فقط و فقط سنت خدیجہ ہے جو خالق کائنات کو اتنی پسند آئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ سنت خدیجہ ہے جو آج لڑکیوں کی اتنی اہمیت ہو گئی کہ نکاح کے اندر مرد کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مرد کا کوئی اہمیت نہیں ہے، مرد کا کوئی وقار نہیں ہے، کیونکہ خدیجہ نے محمد کا احترام کیا۔ تو خدیجہ کے احترام میں قیامت تک کے لیے لڑکیوں کا احترام خدیجہ نے کرا دیا۔ قیامت تک کے لیے لڑکیوں کا احترام خدیجہ نے کرا دیا۔ اور آپ یہ دیکھیے، میرا موضوع یہ تھا، قرآن نے یہ کہا تھا کہ اگر تم تجارت کے کام کو انجام دو، تم اگر تجارت کے کام کو انجام دو تو آخرت بھی تمہاری بہتر ہوگی۔ تمہیں انبیاء کے ساتھ محشور کیا جائے گا، ائمہ کے ساتھ محشور کیا جائے گا، ائمہ کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ جیسے میں نے جناب داؤد اور جناب سلیمان کا قصہ، جناب داؤد اور جناب اسماعیل کا قصہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ اور آپ یہ دیکھیں، جیسے آخرت بہتر ہوگی ایسے ہی انسان کی دنیا بہتر ہوگی۔ اگر تجارت کوئی غلط چیز ہوتی تو محمد کبھی خدیجہ کے لیے تیار نہ ہوتی، کبھی خدیجہ کے لیے تیار نہ ہوتے۔ یہ سید الانبیاء کا خدیجہ کے دروازے کے اوپر جانا، یہ سید المرسلین کا خدیجہ کے دروازے کے اوپر جانا سب سے بڑی دلیل ہے کہ اگر انسان صاحب تجارت ہے، دنیا میں بھی باعزت ہے، آخرت میں بھی باعزت ہوگا۔ محمد
اور قرآن مجید نے کہا ہل ادلکم علی تجارتن تنجیکم من عذاب العلیم، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں بتاؤں کہ جو تمہیں جہنم کے دردناک عذاب سے جو ہے بچائے گا؟ قرآن کہتا ہے کہ تم اس کی راہ میں ایک خرچ کرو، وہ تمہیں 10 نیکیوں سے نوازے گا. جیسے میں واقعہ بیان کر چکا ہوں. آپ یہ دیکھیں جناب فاطمہ زہرا جب آپ کے بیٹے بیمار ہو گئے حسن اور حسین، تو آپ کے بیٹے جب بیمار ہو گئے تو آپ نے منت مانگی کہ میں 3 روزے رکھوں گی، میں اور میرا گھر 3 روزے رکھے گا تاکہ میرے بچے شفا یاب ہو جائیں. ایک تو فاطمہ نے درس دے دیا کہ جب گھر کے اندر بیماریاں وارد ہوں تو آپ روزوں کے ذریعے سے شفا مانگیں، روزوں کے ذریعے سے شفا مانگے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ فاطمہ زہرا کہہ رہی ہیں. قرآن مجید میں سورہ دہر کہہ رہا ہے وَيُتِمُّونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَاسِيرًا. جناب فاطمہ زہرا جب پہلا روزہ رکھتی ہیں، گھر والے پہلا روزہ رکھتے ہیں، جیسے ہی شام کو روزہ افطار کے لیے بیٹھتے ہیں، در کے اوپر کوئی سائل آ جاتا ہے اور سائل سوال کرتا ہے کہ بھوکا ہوں، کچھ عطا کر دیجئے. جناب فاطمہ زہرا اور اہل بیت نے اس دسترخوان کو سمیٹا اور سائل کو عطا کر دیا. دوسرے دن پھر روزہ رکھا، دوسرے دن پھر سائل دروازے کے اوپر ہے، اہل بیت نے پھر دسترخوان کو سمیٹا اور سائل کے حوالے کر دیا. تیسرے دن پھر روزہ رکھا، پھر سائل آیا، اہل بیت نے پھر عطا کر دیا. خالق کائنات کو اہل بیت کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ پورا سورہ دہر نازل فرما دیا، جس کے اندر 31 آیتیں ہیں، اور اس کے اندر کہا گیا اہل بیت کے لیے کہا گیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَاسِيرًا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خالق کائنات کی محبت کو پہلے رکھتے ہیں، اپنے پیٹ کو بعد میں رکھتے ہیں. انہوں نے اس کی محبت پر اپنے دسترخوانوں کو خالصتاً للہ سائلوں کو عطا کر دیا. یعنی آپ نے 5 روٹیاں انفاق کی، 31 آیتیں سورہ دہر کی اپنی شان میں نازل کروا لی. آپ سوچیں جب آپ کی شان میں یہ 31 آیتیں اتری اور کہا یہ جاتا ہے، معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن ہم اہل بیت کی مدح کے اندر نازل ہوا. اب آپ سوچیں اگر اتنی آیتیں اہل بیت کے حق میں آئی ہیں، اتنی آیتیں اہل بیت کے حق میں آئی ہیں، تو اہل بیت کی عظمت اور مقام کیا ہوگا؟ ایک آیت کا وزن کتنا ہے؟ آپ یہ دیکھیں جب عزیز مصر نے یہ چاہا کہ جناب یوسف کو دولت کے اندر تولے، تو ایک پلڑے میں یوسف کو رکھ دیا گیا. ایک پلڑے میں جناب یوسف موجود تھے، دوسرے پلڑے کے اندر عزیز مصر خزانے رکھتا چلا گیا، لیکن یوسف کا پلڑا ٹس سے مسنا ہوا، اوپر نہ اٹھا. عزیز مصر کے خزانے ختم ہو گئے، لیکن یوسف کا پلڑا برابر جھکا رہا، یوسف کا پلڑا برابر جھکا رہا. عزیز مصر کے خزانے ختم ہو گئے. جب عزیز مصر حیران و پریشان و ششدر ہو گیا تو ایک مرتبہ جناب یوسف نے کہا کہ ایک قلم اور ایک کاغذ لے آؤ. جیسے ہی وہ کاغذ اور قلم لے کر آئے تو جناب یوسف نے اس کے اوپر ایک آیت لکھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے. جب جناب یوسف نے ایک ورقے کے اوپر اس بسم اللہ کو رکھا، کہا کہ اب لے جا کر دوسرے پلڑے پر رکھ دو. جیسے ہی دوسرے پلڑے کے اوپر بسم اللہ رکھی گئی تو یوسف کا پلڑا اوپر آ گیا، بسم اللہ کا پلڑا جھک گیا. یعنی جناب یوسف نے یہ سمجھایا کہ ایک آیت کا وزن ایک نبی سے زیادہ ہوا کرتا ہے. جب ایک آیت کا وزن اتنا ہو تو وہ اہل بیت کتنے وزنی ہوں گے جن کی شان میں قرآن نازل ہوا، جن کی شان میں سورہ دہر نازل ہوا، جن کی شان میں آیہ مودت آئی، جن کی شان میں آیہ تطہیر آئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. میں آخری آیت کے ساتھ اپنے موضوع کو ختم کر رہا ہوں. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل فانما یبخل عن نفسہ واللہ الغنی وانتم الفقراء
वइन ततवल्लो यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, तुम राह खुदा में इंफाक किया करो, वो खालिक कायनात तुम्हें इंफाक के लिए दावत देता है, जितना तुम इंफाक करोगे वो 10 गुना आपको लौटाएगा। मैं आपके यहाँ शादी के अंदर लिफाफा लेकर जाऊं तो जब मैं शादी के अंदर बुलाऊंगा तो आपकी कोशिश ये होगी कि आप मुझे उससे बेहतर लिफाफा दें। हम सबकी आपस के अंदर नेचर ये है, मैंने अगर आपको दावत दी है तो आप ये चाहेंगे कि मौलाना की दावत में उससे अच्छी करूं। जब इंसानों का ये हाल है, जो खालिक के कायनात है उसका हाल क्या होगा? उसका हाल क्या होगा? उस खालिक के कायनात का हाल क्या होगा? खालिक के कायनात भी जब आप उसकी राह के अंदर कुछ खर्च करोगे, जब आप उसकी राह के अंदर कुछ खर्च करोगे तो खर्च जो करोगे खालिक के कायनात आपको 10 गुना लौटाएगा। खुदावंद आलम यही कहता है कि देखो कुरान मजीद की इस आयत के अंदर इरशाद फरमाया कि देखो अगर तुम बुख्ल करोगे, कंजूसी करोगे अपने माल के इंफाक में, अपने नफ्स के इंफाक में, अपनी आइडियोलॉजी को वसअत देने के मामले में, या लोगों के अंदर अच्छी अफकार बांटने में आप कंजूसी करोगे, अच्छी मजालिस बर्पा करने में आप कंजूसी करोगे, अच्छे आइडियाज देने में आप कंजूसी करोगे, अच्छे इंजीनियर या डॉक्टर या मुहंदिस या जो है अच्छे मुफक्किर बनने में आप कंजूसी करोगे, तो याद रखना ये दुनिया रुकने वाली नहीं है। खुदावंद आलम किसी दूसरी कौम को आपकी जगह जो है नायब बना देगा, फिर आप दुआ करोगे लेकिन आपको मौका नहीं मिलेगा कि आप दोबारा जो है सुरखरू हो पाए, दोबारा जो है सुरखरू हो पाए, दोबारा जो है उठकर आगे आ जाएं। लिहाजा अगर चाहते ये हो कि देखिए कुरान मजीद ने कहा लिल्लाहिल अर्ज़ यरसुहा इबादियस सालिहून, कि ये जमीन अल्लाह की मिल्कियत है, ये जमीन अल्लाह की मिल्कियत है और इसके वारिस अल्लाह के मुखलिस बंदे हैं, इसके वारिस अल्लाह के मुखलिस बंदे हैं। और अल्लाह के मुखलिस बंदों के साथ जमाने ने क्या किया अजीजों, जब रसूल की वफात हुई तो जनाब फातिमा जहरा के पहलू के ऊपर दरवाजा गिरा दिया गया। जनाब फातिमा जहरा के पहलू के ऊपर दरवाजा गिरा दिया गया, अली के सर के ऊपर जरबत लगा दी गई, हसन के जनाजे के ऊपर तीरों की बारिश कर दी गई, हुसैन को करबला में ज़बह कर दिया गया। आप ये देखें अजीजों, जब भी दुनिया से कोई इंसान जाता है तो उसके बच्चों को उसकी यादें सताया करती हैं, उसके बच्चों को उसकी यादें बराबर सताया करती हैं। एक मर्तबा जब जनाबे मुस्लिम की खबर शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता चली, इमाम हुसैन को पता चली, तो जनाबे इमाम हुसैन को जब ये खबर आई तो आपकी गोद के अंदर सकीना थी, आपने फौरन सकीना को अपनी गोद से उतार दिया, जनाबे मुस्लिम की बच्ची को बुलाया, बुलाने के बाद माथे के ऊपर प्यार किया, सीने से लगाया, सीने से लगाने के बाद रबाब से कहा कि बालिया लेकर आओ, मैं चाहता हूं कि मुस्लिम की बच्ची को बालिया पहनाओ। जनाबे इमाम हुसैन ने बालियों को पहनाया, जब बालियों को पहना दिया, सकीना कहने लगी बाबा आपने मुझे अपनी गोद से उतार दिया और जनाब मुस्लिम की बच्ची को उठा लिया। एक मर्तबा हुसैन ने कहा ए सकीना आज ये बच्ची यतीम हो गई है, जब कोई यतीम हो जाता है तो उसके ऊपर दस्ते शफकत फेरा जाया करता है, दस्ते शफकत फेरा जाया करता है, उसे हदियों से नवाजा जाया करता है, उसकी जरूरतों का ख्याल रखा जाया करता है। लिहाजा मैंने ये गोशवारे मुस्लिम की बच्ची को पहना दिए। अजीजों जब असरे आशूर आई, शाम गरीबा में खयाम जला दिए गए, अब सकीना को अपने बाबा की याद आई, बाबा की बातों की याद आई, तो सकीना दौड़ते हुए मख्तल के अंदर दौड़ते हुए पहुंची, चिल्लाती हुई पहुंची, ऐला ऐला या अभी मेरे बाबा कहाँ हो, ऐला ऐला या अभी मेरे बाबा कहाँ हो। एक मर्तबा एक लाशा बेसर से आवाज आई, इलैया इलैया या बुलैया, मेरी बच्ची मेरे करीब आ जा। अब जब सकीना लाशा बेसर से लिपटी, हुसैन के हाथों को हिलाया, ए बाबा आप ये कहते थे जब कोई मर जाता है तो उसके सर के ऊपर हाथ फेरा जाता है, गोशवारे पहनाए जाते हैं। ए बाबा उठो, आपकी सकीना यतीम हो गई, आपकी सकीना यतीम हो गई, मेरा भैया अली अकबर यतीम हो गया,
میرا علی اصغر یتیم ہو گیا، بابا اٹھو، دستے شفقت کو پھیرو، دستے شفقت کو پھیرو۔ جب حسین کے لاشیں بے سر سے کوئی حرکت نہ ہوئی، شیخ مفید لکھتے ہیں بچی نے اپنے گوشواروں کو لاشیں بے سر سے رگڑنا شروع کر دیا۔ اے بابا، آپ تو کہتے تھے جب کوئی یتیم ہوتا ہے گوشوارے پہنائے جاتے ہیں۔ بابا، میرے یتیم ہونے کے بعد خولی ملعون نے میرے کانوں سے در کو چھین لیا، میرے دامن کو چلا دیا، مجھے تازیانے مارے گئے، مجھے تماچوں سے نوازا گیا۔ اے بابا، اٹھیے، اپنی سکینہ کو پیار کیجئے۔ سیعلم الذین ظلموا کم انقلب ینقلبون۔ جزاک اللہ مولانا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، بار الہ اس جزاک ذکر اللہ، کے صدقے میں جزاک اللہ ہماری علمی فکری روحی جزاک اقتصادی اللہ، جس طرح کی مشکلات ہیں ہم کو دور فرما۔ جو لوگ جزاک بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ اللہ عنایت یا فرما۔ اللہ، جن لوگوں کی شروع مجلس میں اما یجیب کا عمل کیا گیا تھا، انہیں اس مجلس کے صدقے میں، اہل بیت کے طفیل میں، ان ایام کے طفیل میں، اس ذکر کے طفیل میں، ان آیات کے طفیل میں، آیات کے مصداق کے طفیل میں جو ہے انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما۔ ہمارے ہم سب کی علمی فکری روحی اقتصادی ازدواجی جس طرح کی مشکلات ہیں ان کو دور فرما۔ ہماری تجارت کے اندر، ہمارے حرفوں کے اندر، ہمارے کاموں کے اندر ہمیں ترقی عنایت فرما۔ بار الہ ہمیں اس طرح کی عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرما جس طرح سے تو چاہتا ہے، تیری چاہتے ہیں، تیری مشیت چاہتی ہے۔ بار الہ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے میں شمار فرما۔ اللہ خاتم حسین۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے ہمارے مولانا اسد علی عابدی صاحب جو مجلس سے خطاب فرما رہے تھے۔ میں اس کے ساتھ ہی برادر میر متقی سے نوحے کی درخواست کروں گا کہ وہ بی بی کے لال کو پرسہ دیں۔ جناب میر متقی۔ حسین 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 حسین۔ دلوں کے ہر قطرے میں گونج رہا ہے یا حسین، اب تو سب کا ورد زباں بھی رہنے لگا ہے یا حسین۔ اللہ اکبر۔ لہو کے ہر قطرے میں گونج رہا ہے یا حسین، اب تو سب کا ورد زباں بھی رہنے لگا ہے یا حسین۔ آپ کی کیا شان ہے مولا، بولتا قرآن ہے مولا، فاطمہ کی جان ہے مولا، مرضی سبحان ہے مولا۔ میرے لہو کے ہر قطرے میں گونج رہا ہے یا حسین، اب تو سب کا ورد زباں بھی رہنے لگا ہے یا حسین۔ کربلا کا فاتح اعظم با خدا ہے وارث آدم، جا بجا پہلے تیرا پرچم، تا ابد ہوگا تیرا ماتم۔ میرے لہو کے ہر قطرے میں گونج رہا ہے یا حسین، اب تو سب کا ورد زباں بھی رہنے لگا ہے یا حسین۔ تین دن کی تشنگی مولا، ہائے تیری بے کسی مولا، خشک گردن پر چھری مولا، کربلا سہتی رہی مولا۔ میرے لہو کے ہر قطرے میں گونج رہا ہے یا حسین، اب تو سب کا ورد زبان بھی کہنے لگا ہے یا حسین۔
حسین کس طرح بھولیں وہ منظر جب چلا تھا حلق پہ خنجر جب سنا کی نوک پہ تھا سر بول اٹھا قرآن تیرے لب پر میرے لہو کے ہر قطرے میں گونج رہا ہے یا حسین اب کا ورد زبان بھی رہنے لگا ہے یا حسین جزاک اللہ جزاک اللہ ملے یہ عزاقانے آنکھ میں اشکوں کے پیمانے ماتمی لائے ہیں نذرانے اب جناب سیدہ جانے میرے لہو کے ہر قطرے میں گونج رہا ہے یا حسین اب تو سب کا ورد زبان بھی رہنے لگا ہے یا حسین یہ تیری مولا عطاداری زندگی سے بھی ہمیں پیاری ہے یہی تجھ سے وفاداری اشک آنکھوں سے رہے جاری میرے لہو کے ہر قطرے میں گونج رہا ہے یا حسین سب کا زبان بھی رہنے لگا ہے یا حسین 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 اس سے پہلے کہ میں زیارت کے لیے دعوت دوں برادر سلطان کو ایک نوحے کی دو اشعار آپ لوگوں کی پیش خدمت ہیں. قاصد میرا خط لے جا جا تیرا بھلا ہوگا قاصد میرا خط لے جا جا تیرا بھلا ہوگا بابا میرا کوفے میں مہمان ہوا ہوگا قاصد میرا خط لے جا جا تیرا بھلا ہوگا قاصد میرے بابا کی پہچان بڑی یہ ہے قاصد میرے بابا کی پہچان بڑی یہ ہے عباس علم پکڑے نزدیک کھڑا ہوگا قاصد میرا خط لے جا تیرا بھلا ہوگا قاصد میرے بھائی کا ہے نام علی اکبر قاصد میرے بھائی کا ہے نام علی اکبر ہم شکل پیمبر ہے چہرہ بھی بندھا ہوگا چلتے ہوئے گھٹنیوں اصغر جو نکل آئے گودی میں اٹھا لینا احسان تیرا ہوگا قاصد میرا خط لے جا جا تیرا بھلا حسین حسین زیارت جزاک اللہ جزاک اللہ سلطان سے کی زیارت فرمائے السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا باعث الہدا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الوسیم
السلام عليك ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك ابن خديجة الكبرى أم المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ابن الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا مغيث شية الزوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا أنيس النفوس. السلام عليك يا المدفون بالزيتوس. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا الرازي بالقدر والقضاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا شريك القرآن. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل علی صلی محمد علی وعلی جزاک اللہ محمد جزاک اللہ سبحان اللہ فقر دعائے استغاثہ کے لیے جہاں سے بھٹی سے برادر سے درخواست سے دعا استغاثہ. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. جزاک اللہ بھٹی صاحب. میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام حضرات کا حاضرین مجلس اور جن لوگوں نے اسپانسر کیا ان تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس مجلس میں حصہ لیا. مولانا تمام حضرات کی توفیقات میں اضافہ کرے. اور میں اس کے ساتھ ہی مائک جناب آج ہمارے جو ایڈمن ہیں ڈاکٹر غزنفر جعفری صاحب کی طرف بڑھاتا ہوں اگلے آئندہ کا لائحہ عمل میں. جناب ڈاکٹر غزنفر جعفری صاحب. آج کی اس مجلس کے حصہ لیا اور تمام مومنین اور سامعین اللہ سے سب مجلس میں تشریف لائے ان سب کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں. خصوصاً ہمارے آج کے اسپانسرز جناب مہندی رضا صاحب اور جناب ڈاکٹر اقبال جعفری صاحب انہوں نے اس مجلس کے انعقاد میں تعاون کیا. اور انشاءاللہ اگلے ویک بھی فرائیڈے اور سیٹرڈے کو مجالس کا 8 o'clock پر ہی یہ مجالس رہیں گی انشاءاللہ. اور لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ انشاءاللہ فرائیڈے سیٹرڈے میں بھی تشریف لائیں. اسی زوم آئی ڈی سے آپ تشریف لائیں گے اور اسی ٹائم پر تشریف لائیں گے. بس میں آپ سے اجازت چاہوں گا آج کے لیے اور اس کے ساتھ ہی والسلام. شکریہ. شب خیر. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ.